وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ شورى آیت نمبر 38 سے 43 تک آج کا سبق ہے۔ آج کا موضوع کیا ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون۔ اور جو لوگ اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ان کا فیصلہ باہمی مشورے سے ہوتا ہے اور اس مال میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ شورى آیت نمبر 38 لفظی ترجمہ والذین استجابوا لربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ان کے معاملات جو ہیں شورا کے ذریعے ہوتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ایک معاشرتی زندگی میں مومن کا کیا کردار ہے، یا مومنین کی جماعت کا کیا کردار ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو یعنی یہ تذکرہ جو شروع ہوا ہے، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، تو یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی ایک جماعتی حساب سے مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ یہ مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب پر، فقط اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کبائر سے، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بھی، اور جب غصے میں آتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ آج کی جو سبق ہے یہ بھی ہم نے کسی حد تک اس کا مطالعہ کیا تھا۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے استجابوا لربہم، جو اپنے رب کو یعنی رب کا کہنا مانتے ہیں۔ ظاہر ہے سامعین کرام، مومن جو ہے یعنی انسان اگر کامیابی چاہتا ہے زندگی میں تو اس کو رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے، کیونکہ رب کی بندگی، رب کی اطاعت اور رب کے حکم کی تعمیل ہی اس کی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ تو جو یہ مومن ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ استجابوا لربہم، ظاہر ہے کہ رب نے ہمارے لیے ایک لگا بندہ قانون شریعت کا، یعنی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں نازل فرمایا ہے۔ قرآن اور حدیث یہ مجموعہ ہے ہدایت کا۔
اور اس کے بعد جو ہے اقامت صلاۃ پہ بھی میں نے بات کی تھی کہ یہ ایک اجتماعی نظام ہے. آج کا جو سبق ہے وہ امرہم شورا بینہم، کہ ان میں یہ بھی ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ ان کے باہمی کام جو ہیں وہ شورائیت پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے اور جو اصول و قوانین ہیں وہ قرآن کے ہیں، حدیث کے. لیکن اگر کسی کام کا کرنا ہوتا ہے تو وہ مشورے سے انجام دیتے ہیں. اور مشورہ بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اسلام کا نظام جو ہے وہ مشورے سے ہے، یعنی جماعتی طور پہ مشورے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور ایک دوسری جگہ آیت ہے وہ میں آپ کو سناؤں کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب ہے کہ ان سے آپ ان کے یعنی جو کام ہیں ان میں مشورہ کیا کیجیے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پہ غزوہ احد کا جب موقع تھا، 1000 کا لشکر آ گیا تھا، 3000 کا غزوہ احد کے موقع پہ، پھر مشورہ کیا اور پھر مشورہ مانا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ مان لیا اور باہر جا کے جنگ لڑی. لیکن اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو بالکل کلیئر ہونی چاہیے، نظام اسلام کا مشورے پہ ہوگا، اور وہ بھی وہاں مشورہ ہوگا جہاں قرآن اور حدیث کا صاف احکامات نہیں ہیں، اور بنیادی احکامات میں کوئی مشورہ نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا اور بھی جو اللہ تعالیٰ نے کام بتائے ہوئے ہیں اس میں کوئی مشورہ نہیں ہے. مشورہ وہاں ہوتا ہے کہ اجتماعی کام ہے، اور کوئی بھی مطلب آپ جہاد پہ لشکر بھجوا رہے ہیں، اس میں بسا اوقات مشورہ کی ضرورت ہے. جنگ لڑ رہے ہیں یا آپ ملک میں کوئی کام کر رہے ہیں، اصلاحات کر رہے ہیں، اس میں مشورہ ہے. لیکن اس میں ایک بات ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ ضروری نہیں ہوتا. شورائیت، اسلام کی جو شورائیت کا نظام ہے اس میں اکثریت کی رائے کے مطابق امیر کو ماننا، اکثریت کا کہنا ماننا امیر کو لازم نہیں ہوتا. ہاں مشورہ ہے، اور جو یعنی اس کے بعد بھی اصل اطاعت جو ہے وہ امیر کی ہے. امیر مشورہ کرے گا پھر حکم دے گا، بسا اوقات وہ مشورہ نہ بھی کرے تو پھر بھی یعنی اس کا کہنا ماننا پڑے گا، یہ ضروری نہیں ہے. یہ تھوڑی سی مطلب اغلاط پائی جاتی ہیں ہمارے ذہن میں کہ بھئی ہمارا کہنا نہیں مانا، اور یہ اکثر یہ جماعتوں میں ہوتا ہے کہ بھئی وہ ہمارا امیر تو ہمارا کہنا ہی نہیں مانتا. یہ میرا اپنا تجربے میں بھی ہے یہ بات، لیکن بات یہ ہے جو کلیئر بات ہے، امیر کی اطاعت ہے. علیکم بالسمع والطاعہ، تم پر سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے امیر کی. تو امیر کی اطاعت کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ علیکم بالسمع والطاعہ، تم سنو گے اور اطاعت کرو گے. ہاں امیر مشورہ لے سکتا ہے لیکن یہ لازمی بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر کو نامزد کر رہے تھے تو کوئی مشورہ نہیں لیا، انہوں نے کوئی مشورہ نہیں لیا، تو بس نامزد کر دیا. اسی طرح یہ ہوتا ہے، اس کی میں اب تفصیل میں نہیں جاتا. جو نقطہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امیر کی اطاعت لازمی ہے، فرض ہے امیر کی اطاعت. اگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو تو امیر کی اطاعت جو ہے وہ لازمی ہے. اب امیر کا کام مشورہ لینا ہے، یعنی ہو سکتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور حضور کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ فرمایا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. ان سے کاموں کے درمیان مشورہ تو کرو، لیکن تم یعنی اے امیر جماعت المسلمین، تم نے اگر کسی کا مشورے کے بعد کسی کام کا فیصلہ کر لیا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر توکل کا حکم ہے. توکل علی اللہ، اللہ پر اعتماد کرو، بھروسہ کرو. تو بات یہ ہے کہ
اس کے بعد جو ہے سامعین کرام، جب یہ طے ہو جائے کہ یعنی امیر مشورہ کر لیتا ہے یا نہیں کرتا، بہرحال یہ ایک نقطہ نوٹ کر لیں کہ اس کی اطاعت لازمی ہوگی۔ اگر اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی نہ ہو تو، اور فیصلہ آپ کی رائے کے خلاف ہو، تب بھی آپ نے اس کو ماننا ہے۔ اور بس مشورہ ہے، مشورے کا کام ہے، اور مشورہ ایک اچھی چیز ہے اور اس کا حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ یا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ لیکن اس میں آپ کو یہ ذہن نشین ہونی چاہیے، جیسا کہ آج ہمارا پارلیمنٹ کا ہے کہ بھئی 51 لوگ جو ہے وہ فیصلہ کر دیں تو ان کا فیصلہ ماننا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو میں نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جو لوگ جب ان کو کوئی زیادتی کوئی کرتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، یعنی زیادتی کی صورت میں آپ بدلہ لینے کے مستحق ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور بدی کا بدلہ، برائی کا بدلہ، زیادتی کا بدلہ اسی قسم کی زیادتی ہے۔ یعنی اگر کسی کا ایک کان کاٹا گیا ہے تو وہ جواب میں 2 کان نہیں کاٹے گا، یا ایک دانت کسی نے توڑا ہے تو وہ ایک ہی دانت توڑے گا، یا اس کو زخمی کیا ہے تو دوسرے کو وہ قتل نہیں کرے گا۔ عام طور پہ تو ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ فمن عفا و اصلحہ، پس جس نے معاف کیا، یعنی معاف کر دیا، کسی نے اس پہ زیادتی کی اور پھر اس نے اس پہ غلبہ پا لیا، یعنی مظلوم ظالم پر اگر غالب آ گیا اور پھر یہ اگر صلح کرتا ہے اور معاف کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ اس کو اب تم معاف کر دو۔ وَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر جو ہے پھر اللہ کے ذمے ہے، یعنی باوجود قدرت کے آپ کسی کی زیادتی کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا جو حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جو کوئی بدلہ لے گا ظلم اٹھانے کے بعد، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ان پر کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے ظلم کا بدلہ لیتا ہے تو بدلہ لینے میں، بدلہ لینا اس کا حق ہے اور اس پر کوئی الزام نہیں ہے، لیکن یہاں صرف ایک وضاحت ہے کہ اگر آپ اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں، اسلامی حکومت ہے، جو بھی ہے، ایک قانون ہے، تو آپ قانون کے ذریعے اس سے اپنا بدلہ لے لیں گے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، خود سزا نہیں دیں گے۔ آپ جائیں گے قاضی کے پاس، آپ جائیں گے حاکم کے پاس، اور قانون ہے، قانون میں پھر قتل کی جو بھی سزا ہے وہ ہے، یعنی آپ نے قانون کو خود ہاتھ میں نہیں لینا، آپ نے بدلہ لینا ہے لیکن قانون کے ذریعے، شریعت کے جو بھی، یعنی یہ ایک طریقہ ہے، اس کو ذرا یاد رکھیں کہ آپ نے خود، آپ کو کسی نے مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو کوئی بھی زخم پہنچا دیا تو آپ اس کو فوراً اس کا جواب نہیں دیں گے، اس کا جو ہے پھر آپ قاضی کے ذریعے اور جو حاکم ہے اس کے ذریعے، یعنی قانون کے ذریعے اس کا وہ لیں گے۔ یہ ایک یعنی وہ ہے، ایک اصول ہے، یہ ذرا یاد رکھیں۔ انما السبیل، بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے، یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور یبغون فی الارض بغیر الحق، اور ناحق فساد مچاتے ہیں، یبغون ناحق سرکشی کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ ایک یعنی اجتماعیت کا مسئلہ ہے کہ ایک شخص، یعنی اسلام چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ زمین میں امن ہو، کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب اگر کوئی ایک ظلم کے راستے پر چل پڑا ہے، لوگوں پر ظلم کر رہا ہے اور زیادتی کر رہا ہے بغیر کسی وجہ کے،
تو اللہ تعالیٰ یا ان کو وعید سنا رہے ہیں عذاب علیم کی۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جس نے معاف کر دیا۔ ایک اصولی حکم ہے کہ آپ پر کسی نے زیادتی کی، آپ نے اس پر صبر کیا، آپ کی کسی نے بے عزتی کی، آپ نے صبر کر لیا اور اس کو کوئی جواب نہ دیا اور بخش دیا، اسے معاف کر دیا۔ ان ذالک لمن عزم الامور، بے شک یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے، تو تم ہمت والے بنو اور جو تم پر ظلم کرے اس کو اس کا فوراً جواب مت دو۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے بعد کوئی کارساز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بعد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تم دیکھو کہ ظالم جو ہے، ظالموں کو لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، روز قیامت جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو وہ کہیں گے یقولون هل الی مرد من سبیل، کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اس آیت میں تھوڑا سا مضمون ہے سامعین کرام، مضمون چلا آ رہا ہے ایمان والوں کا، اور ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی کہ ان کی صفات یہ ہیں کہ کبائر سے جو ہے بچتے ہیں اور رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کا آپس میں جو کام ہے وہ شورائیت کا ہے، اور زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے بھی ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اور تو یہ ساری جو ہے تھوڑی سی توجہ سامعین کرام، یہ مضمون تھوڑا سا کانٹا بدل رہا ہے۔ اب یعنی یہ تو مومنانہ صفات رکھنے والوں کی جماعت کا ایک طرز عمل ہے، مومنوں کی جماعت، مومن لوگ یہ یعنی اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، اور یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یعنی جو پسندیدہ طریقہ ہے جماعتی اور زندگی گزارنے کا، جماعتی طریقہ اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے، وہ مومنوں میں یہ صفات دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے۔ اور اب اگر کوئی اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، یعنی یہ تو ہدایت کے جو لوگ جن لوگوں نے ہدایت پالی اور صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہے ہیں، اور ان کے اعمال جو ہیں اس کی ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان جو اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں، یعنی اللہ جن کی منزل ہے، ان لوگوں کا یہ اس قسم کے اعمال ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے، یہاں آیت نمبر 44 میں یہ مضمون اب اس طریقے سے شروع ہو رہا ہے، یعنی ہدایت پانے والوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا۔ اب جو لوگ ہدایت کو نہیں قبول کرتے اور گمراہی کے راستے کو پسند کر لیتے ہیں اپنے لیے، یعنی گمراہی کا راستہ کیا ہے کہ وہ خواہشات نفس کے یعنی اللہ کو منزل نہیں بناتے اور زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ ہدایت پانے والے کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں۔ گمراہ کون ہیں؟ جو اللہ کو منزل نہیں بناتے، جو آخرت کو اپنی زندگی کی ترجیح نہیں بناتے، ظاہر کے لیے جیتے ہیں، ظاہر کے دھوکے میں شکار ہو گئے اور غلط طرز حیات کو انہوں نے اپنا لیا ہے۔ اور یہ بات یہاں نوٹ کر لیں سامعین کرام، میں آپ سے نہایت آہستگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اور میں خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے جو نظام ہے، شریعت کا جو ہدایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن، اگر آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے یا کسی کی بھی توجہ اس طرف نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہی پر ہے، وہ ہدایت کی ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہا۔ عام طور پہ تو آپ دیکھیں ایسے لوگ بہت مل جائیں گے جو نفسانی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہے ہیں،
انفرادی طور پہ بھی آپ دیکھ لیں، میں آپ کو گھر کی بھی میں مثال دیتا ہوں کہ شوہر ہے، بیوی ہے، یہ دونوں آپ نے طرز عمل کو دیکھ لیں، اگر تقوی کا لحاظ ان کی زندگی میں نہیں ہے، یعنی زندگی تقوی والی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر محتاط زندگی گزار رہے ہیں۔ عام طور پہ تو دیکھ لیں سامعین کرام، اور یہ میں بات ضرور اس لیے یعنی اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ عام طور پہ ہم احتیاط نہیں کرتے اپنے روزمرہ کے جو ہماری زندگی ہے اس میں احتیاط نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو مد نظر نہیں رکھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اہمیت نہیں دیتے، اور ان کے طرز حیات کو بھی ہم اپنے لیے رول ماڈل نہیں بناتے۔ اس کی بالکل واضح وجہ یہ ہے کہ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ آخرت ہماری چاہت ہے، آخرت کی کامیابی۔ ہم دنیا کی ظاہر زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے، اور یہی ہماری غم اور خوشی کا ذریعہ ہے، ظاہر دنیا۔ اب ظاہر دنیا جب آپ کی منزل بن گئی تو اب ظاہر یعنی آپ کا سارا رویہ جو ہے وہ دنیا دارانہ ہوگا، یعنی آپ دنیا دار ہو گئے، آپ اللہ والے نہیں بنے، آپ دنیا دار ہو گئے۔ تو اب یہ ہے کہ دنیا تو پھر سب سے بڑا پھر آپ کا جو دوست ہوگا وہ آپ کی خواہشات نفس ہوں گی۔ آپ دیکھ لیں اکثر لوگ جو ہے وہ میں کی رٹ لگاتے رہتے ہیں، میں تو میں یہ چاہتا ہوں یا یہ میں چاہتی ہوں۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ تو یہی ہمارا طرز ہے، تمام معاملات میں پھر ہم اپنی مرضی سے ان کو طے کرتے ہیں۔ بیوی جو ہے اپنی مرضی سے اپنے شوہر کے ساتھ سلوک کرتی ہے، شوہر میاں جو ہے اپنی مرضی سے، اور اسی طرح ساری زندگی یعنی گھر کے اندر اور گھر کے باہر جو ہے ہم ساری اپنی مرضی سے ہی زندگی گزارتے ہیں۔ بہرحال یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اگر آپ نے گمراہی کا راستہ، اگر آپ نے ظاہر کو ترجیح دے دی تو ظاہر ہے کہ پھر آپ گمراہی کے راستے پر چلتے رہیں گے، آپ تقوی کا لحاظ نہیں رکھیں گے، آپ اللہ کا تقوی کا خیال نہیں رکھیں گے کہ مجھے کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے، آپ ایک بے پرواہ سی زندگی گزاریں گے۔ اب یہ جو بے پرواہ زندگی گزارنا ہے یہ گمراہ لوگوں کا شیوہ ہے، یہ گمراہ لوگوں کا شیوہ ہے، اور جہنم بنی ہے گمراہوں کے لیے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا ہی کو منزل بنا کے دنیا ہی کے لیے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ایک بات ہے یہ گمراہی کی، آپ ذرا اس کو نوٹ کر لیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ہم جو کچھ کریں یا نہ کریں امت مرحومہ ہیں، ہم یہ تو بخشی بخشائی امت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وعدہ کیا ہوا ہے اور کہ میں جب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میری ساری امت، بھئی وہ ٹھیک ہے، ان کا اپنا فرمان جو ہے وہ بجا ہے، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ کیا آپ توحید کے قائل ہیں، کیا آپ آخرت کے قائل ہیں، کیا آپ رسالت کو مانتے ہیں؟ یہ تینوں چیزیں جو ہیں سامعین کرام ہماری پریکٹس میں نہیں ہیں، نہ توحید، نہ رسالت اور نہ آخرت۔ تو پھر تو یعنی اگر آپ کا دعویٰ ہے تو وہ پھر زبانی دعویٰ ہے، اور حضور اپنی امت کو لے کے جائیں گے جو ان کے نقش قدم پر چل رہی ہو، غیر امت کو نہیں لے کے جائیں گے۔ حضور امت اجابت کو لے کے جائیں گے، امت دعوت کا تو تذکرہ کوئی نہیں ہے۔ امت دعوت تو وہ ہے جن کو حضور کا پیغام پہنچا لیکن وہ ایمان نہیں لائے، وہ بھی امتی ہے، لیکن وہ چونکہ ایمان نہیں لایا تو وہ حضور کی امت نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول شکوہ بھی کریں گے قیامت کے دن، قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول شکایت کریں گے، شکوہ کریں گے کہ اے میرے اللہ، یہ میری کیسی قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو آج ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے ترک قرآن کر دیا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں تو کوئی میرے ساتھ اختلاف نہیں کر سکتا۔ قرآن کو عملی طور پہ ہم چھوڑ چکے ہیں،
انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. یہ آپ دیکھ لیں، انفرادی طور پہ آپ دیکھ لیں آپ کہاں قرآن کی یعنی جو ہدایت ہے، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ قرآن کو میں نے معلوم کرنا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن میں کیا ہدایت ہے میرے لیے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس سے میں نے ہدایت لینی ہے؟ یا آپ اپنے بچوں کو قرآن کا علم ضروری سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم تو ضروری نہیں سمجھتے. ہم تو یہ الفاظ کا پڑھ لینا اس کو کافی سمجھتے ہیں، قرأت جسے کہتے ہیں، ناظرہ آپ لوگ کہتے ہیں نا، بس اس کے بعد تو کوئی قرآن کی حیثیت نہیں ہے اس معاشرے کی نظر میں. بہرحال تو یہاں ایک نقطہ اور ہے سامعین کرام کہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ گمراہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، ظلم کا تذکرہ ہے اور گمراہی کا تذکرہ ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو اللہ گمراہ کر دے تو کوئی اس کو ہدایت. بہرحال یہ مضمون تھوڑا سا دوبارہ بھی پڑھیں گے. یہ 43 نمبر آیت تک ہمارا مضمون ہو گیا اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ جو ہے آپ دہرائیے، بلکہ آج ترجمہ سنا دیں، وقت کم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة، وہ لوگ جو کہنا مانتے ہیں اپنے رب کا، واقاموا الصلاة، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور وہ لوگ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو بدلہ لیتے ہیں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جو ظلم اٹھانے کے بعد بدلہ لے تو فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ان پر کوئی الزام نہیں ہے. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، الزام تو ان پہ ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ناحق سرکشی کرتے ہیں زمین میں. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا. إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. And those who respond to their Lord and pray regularly and conduct their affairs by mutual consultation and give of what we have provided them. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. And those who, when wronged, defend themselves. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن
إنه لا يحب الظالمين. The repayment of a bad action is one equivalent to it. But whoever pardons and makes reconciliation, his reward lies with God. He does not love the unjust. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. As for those who retaliate after being wronged, there is no blame on them. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Blame lies on those who wrong people and commit aggression in the land without right. These will have a painful punishment. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. But whoever endures patiently and forgives, that is a sign of real resolve. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔